نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، جو اصول اس کی دنیا کی زندگی میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ دنیا میں انسان کے لیے لازم ہے اللہ کی اطاعت کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ولا تولوا عنہ، ولا تولوا عنہ، اور اس سے مت پھرو۔ ولا تولوا، اور مت پھرو، عنہ، اس سے، کس سے؟ اطاعت اللہ، اطاعت رسول سے مت روگردانی کرو، مت اعراض کرو، مت منہ پھیرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سنتے ہو، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن رکھے ہیں، اس لیے تمہارے اوپر لازم ہے تم اس سے اعراض مت کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جاؤ۔ سننے کے 4 درجے ہیں۔ سننے سے مراد یہاں پر حق بات کا سننا ہے، اور اس کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کانوں سے کوئی بات سن لیتا ہے، مگر نہ اس کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس پر کوئی اعتقاد رکھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ بندہ کافر ہے۔ جس نے سن تو لی لیکن اس کو نہ سمجھا، نہ اس پر اعتقاد رکھا، نہ اس پر عمل کیا۔ دوسرا درجہ کہ ایک آدمی نے بات کو سن لیا، پھر اس کو سمجھ بھی لیا، لیکن اس پر اعتقاد نہیں رکھا، اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ یہ درجہ منافقین کا ہے کہ بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اعتقاد نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں رکھتے، دل سے اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ یہ درجہ منافقین کا۔ تیسرا درجہ، ایک آدمی بات کو سنتا ہے، پھر اس بات کو سمجھتا بھی ہے، پھر اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال مومن گناہگار بندہ ہے، حق بات کو سن رہا ہے، حق بات کو سمجھ بھی رہا ہے، حق بات کے بارے میں اعتقاد بھی رکھ رہا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ یہ بے نمازی ہے، اس نے نماز کا حکم بھی سن لیا، نماز کے حکم کو سمجھ بھی لیا، نماز کے حکم کو دل سے قبول بھی کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا۔ یہ گناہگار مومن بندہ ہے۔ اور چوتھا درجہ، ایک آدمی بات کو سنتا بھی ہے، پھر اس بات کو سمجھتا بھی ہے، پھر اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ کامل مومنین اس درجے کے اندر فائز ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو یہ 4 درجے نصیب ہوتے ہیں کہ وہ حق بات کو سنتے بھی ہیں، حق بات کو سمجھتے بھی ہیں،
حق بات کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں، حق بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سنتے ہو۔ سننے کا اصل درجہ جو اللہ کی ذات کے ہاں ہے وہ ہے کہ چاروں درجے اس کے اندر پائے جائیں، پھر کہیں گے کہ یہ بندہ سنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چاروں درجوں میں سے 3 درجے تو پا رکھتا ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اعتقاد بھی رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ سن نہیں رہا۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے اور بیٹا گیم کھیلنے کے اندر مصروف ہے، بیٹے کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے کہ امی کی آواز ہے، اعتقاد بھی رکھ رہا ہے کہ امی کی آواز کو میں نے قبول بھی کرنا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا۔ اب ماں 2 آوازیں دینے کے بعد تیسرا تھپڑ مارے گی اس کو کہ تجھے سن نہیں رہا، سنتے کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ سن رہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل سننا دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی ذات کے ہاں بھی، شریعت اسلامیہ میں بھی وہ معتبر ہوگا جس پر عمل ہوگا۔ جس سننے پر عمل نہیں ہوگا وہ یوں ہی کہا جائے گا جیسے سنا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہاں بیان فرما دی، فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی بات مانو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ولا تولوا عنہ اس سے اعراض مت کرو، وانتم تسمعون ارے تم تو سنتے ہو۔ جو نہیں سنتے وہ کافر ہیں، نہیں سنتے وہ منافق ہیں، تم تو سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور نہ ہو جاؤ تم كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے کس کی نفی فرما دی؟ اللہ نے نفی فرما دی منافقین کی، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن سننے کے بعد جو کہ اس پر عمل نہیں کیا، اس کے بارے میں اعتقاد کامل نہیں رکھا، اس لیے اللہ نے نفی فرما دی وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یہ کوئی نہیں سنتے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں۔ کافر بندہ بھی کہتا ہے ہم نے دین کی بات کو سنا ہے، لیکن وہ سنا اس کا کوئی معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے کے بعد اس کو سمجھنا ضروری، اس پر اعتقاد رکھنا ضروری، اس پر عمل کرنا ضروری، اور کافر کے ہاں یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا فرمایا ہے۔ اصل انسان کا درجہ احسن تقویم ہے، اصل انسان کا درجہ اشرف المخلوقات ہے، اصل انسان کا درجہ افضل المخلوقات ہے۔ لیکن جب یہ انسان نہیں رہے گا، جب یہ انسان اپنے مقصد پر پورا نہیں اترے گا، کون سا مقصد؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جنات اور انسانوں کو اللہ کی ذات نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب جنات اور انسان اللہ کی بندگی والے عمل کو پورا نہیں کریں گے، اب یہ انسان نہیں رہے گا، یہ جن رہے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ آئے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان شر الدواب، ان بے شک، شر بدترین، دواب دابتن کی جمع ہے۔ دابہ کہتے ہیں اس جاندار کو جو زمین پر چلتا ہو، خواہ وہ پاؤں سے چلے، خواہ وہ گھسٹ کے چلے، جس طرح سانپ چلتا ہے، جیسے بھی ہو اس کو دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن عرف عام میں دابہ کا لفظ چوپائے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہاں پر دابہ سے مطلقاً دابہ مراد ہے ہر وہ جاندار
جو زمین پر چلتا ہے، خواہ وہ رینگتا ہے، خواہ وہ پاؤں سے چلتا ہے، وہ سب کے سب دواب کے اندر آ گئے۔ اب سنیے قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان بے شک شر الدواب، بدترین جانداروں میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، السم البکم، سم کہتے ہیں بہرے کو، بکم کہتے ہیں گونگے کو، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں اعلیٰ مخدوم کائنات بنایا، اور بلکہ اتنا بڑا اس کو مرتبہ عطا فرمایا کہ انسان سے پہلے اس کائنات میں مخلوقات کے سردار فرشتے تھے۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اس انسان کے سامنے جھک جاؤ، تاکہ میں رب بتا دوں کہ میری مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والی کوئی مخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بھی بنا دیا۔ یہ سارے اعزازات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملے، لیکن یہ سب اعزازات اس وقت تھے جب انسان اللہ کی اطاعت کے اندر تھا، جب انسان اللہ کی ذات کی فرما برداری کے اندر تھا، جب انسان اپنے مقصد کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے چل رہا تھا۔ مقصد زندگی اس نے اپنایا ہوا تھا اور اسی کو لے کر چل رہا تھا، پھر یہ سارے اعزازات اس کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب انسان نے اپنے اس مقصد کو ختم کر دیا، اللہ کی بندگی کو ہٹا دیا، اللہ کی فرما برداری کو ہٹا دیا اور اس سے اعراض کرنا شروع کر دیا، اب اسی مقام پر سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا درجہ بتایا، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بنایا تو اس کو احسن تقویم ہے، لیکن اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ اسفل سافلین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسفل سافلین کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ کمزور مخلوقات وہ جاندار ہیں، وہ جانور ہیں جو زمین پر رینگ رینگ کے چل رہے ہیں، زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان بہت اعلیٰ تھا، لیکن کب؟ جب اپنے مقصد میں پورا تھا، لیکن جب اس نے مقصد سے ہٹاؤ شروع کیا، اب یہ انسان اتنا گر گیا کہ جو دواب ہیں، زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے اور مکوڑے ہیں، یہ ان سب سے بھی بدترین بن گیا، یہ بہرا بن گیا، یہ گونگا بن گیا۔ بہرا کس اعتبار سے؟ کہ اس نے حق بات کو سنا ہی نہیں، حق بات کو سننے سے بہرا ہو گیا، حق بات کو قبول کرنے سے گونگا ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسا بدترین ہو گیا کہ اگر کوئی گونگا ہو، بہرا ہو، لیکن اس کے پاس عقل ہو تو گونگا بہرا بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الذین لا یعقلون، یہ انسان تو ایسا کمتر اور ایسا اسفل سافلین میں چلا گیا کہ اس کو عقل بھی نہیں رہی۔ انسان کو جو اللہ نے جانداروں پر فضیلت دی تھی وہ اس کی عقل کی وجہ سے تھی، لیکن اگر یہ اس عقل کو استعمال نہیں کرتا اور اس سے اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس سے اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو یہ انسان اسفل السافلین میں شمار ہو جاتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں انسان اپنی اصل تخلیق کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل ہے، سب جانداروں سے افضل ہے سوائے فرشتوں کے۔ فرشتے انسان سے افضل، لیکن یہ سبھی انسانوں کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بہت آگے نکل جاتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے بھی اونچے درجے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان یہی فرما برداری کے اندر نیست و نابود ہو جاتا ہے، وہ اسفل السافلین، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔
اور کبھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ تو پتھروں سے بھی کیا گزرا، پتھر کے اوپر بھی کبھی پانی گرتے گرتے سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ اس انسان کے اوپر کتنی محنت ہوئی، کتنی دین کی باتیں اس نے سنی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، لہذا یہ تو پتھروں سے بھی کیا گزرا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ جلال کے اندر آ کر فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی کیا گزرا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر اللہ کو معلوم ہوتی فیہم اس میں خیرن کوئی بھلائی، یہاں بھلائی سے مراد طلب حق ہے۔ اللہ کو اگر کسی بندے کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر حق کی طلب ہے، حق کی تلاش ہے، تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ اس کو صحیح معنی میں سننے کی توفیق بھی دے دیتی۔ وہ پھر ایسے سنتا ہے کہ دل کے کان کھول کر، دل کی آنکھیں کھول کر وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر طلب حق ہی نہ ہو، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر ویسے ہی سنوا دے ان کو، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ لَتَوَلَّوْا، وہ بھاگ جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوں گے۔ ایسے سنانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ وہی سنانا معتبر ہوگا جب انسان کے اندر طلب حق موجود ہے، پھر اللہ کی توفیق بھی انسان کو شامل حال ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، جب اللہ کی ذات تمہیں بلائے حکم مانو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں حکم مانو، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہاری زندگی ہے۔ اللہ بھی اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے، نبی بھی اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہاں زندگی سے مراد ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول ایمان کی طرف بلائے ہیں تو حکم مانو، فرما برداری کرو۔ یہاں زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول حقیقی زندگی، آخرت کی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، لہذا حکم مانو ان کا۔ یہاں زندگی سے مراد دنیاوی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس زندگی کی طرف بلائیں جو دنیا میں پرسکون، اطمینان، اللہ کی یاد والی زندگی، اس کی طرف بلائیں تو ان کی بات سنو، ان کی بات مانو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، آپ نے بلایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے نماز مکمل کی اور حاضر خدمت ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا لیٹ کیوں ہو گئے؟ میں نے کب سے بلایا ہے اور اتنی تاخیر کیوں؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا نماز چھوڑ دیتے؟ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر اللہ کے نبی بلا رہے ہوں نماز بھی توڑ کر فوراً امتی کے لیے حکم ہے بھاگے چلے آؤ۔ اور یہاں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کا حکم آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ یہ کام یوں کرو، ہمارے لیے حکم ہے اس کی فرما برداری کرو، وہ حکم مان لو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر پرسکون زندگی گزارنی ہے، شادی کا موقع ہے اور یہ چاہتے ہو کہ میاں بیوی اگلی ساری زندگی پرسکون طریقے سے گزاریں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس شادی میں داخل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ پوری زندگی میاں بیوی محبت اور سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا، شیطان کا حکم داخل کر دیا، برادری کے فرمائشیں، برادری کی خواہشات کو داخل کر دیا، وہ برادری جو آج تمہارے پاس صرف کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئی ہے اور ساری زندگی انہوں نے بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہے کون کیا کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے
नाच भी हो गया, गाना भी हो गया, ढोल ढमक्का भी हो गया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तुफैल हमने सारी ज़िंदगी जीना है, उनके हुक्म को छोड़ दिया और फिर तलाश करते हैं मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, ये कैसे हो गई, इनके अंदर सुकून वाली ज़िंदगी क्यों नहीं, इनकी औलाद आपस में लड़ती क्यों है। लड़े ना तो और क्या हो, जब पहले दिन ढोल बजा बजा के परेशान किया। फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इज़ा दआकुम, जब वो बुलाएं तुम्हें, लिमा युहयीकुम, उस चीज़ की तरफ जो जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी है, तो इनकी फर्माबरदारी करो। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, वालमू, और जान रखो तुम, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह की ज़ात, यहूलु, हायल हो जाती है, बैनल मर्इ, आदमी के दरमियान, व क़ल्बिही, और उसके दिल के दरमियान। अल्लाह की ज़ात इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाती है। इसके मुफस्सिरीन इकराम ने दो तरीके लिखे हैं। एक ये है कि मोमिन बंदे का दिल है, उसकी इताअत की बरकत से कुफर और मासियत और शैतान को अल्लाह ताला उसके दिल के करीब नहीं आने देता। इताअत की बरकत इतनी है, इताअत की रूहानियत इतनी है, अल्लाह की रज़ा और पसंदीदगी इतनी ज़्यादा कि अल्लाह फिर बंदे और उसके दिल के दरमियान पहरेदार बन के खड़े हो जाते हैं। ना कुफर उसके दिल के करीब जा सकता है, ना मासियत और शैतान उसके दिल के करीब जा सकता है। और दूसरी सूरत, काफिर का दिल है, उसने मुखालफत इतनी की, अल्लाह को नाराज़ इतना किया और उसकी नहुसत इतनी ज़्यादा हुई कि अल्लाह ताला उसके दिल के दरमियान हायल हो जाते हैं, ईमान और इताअत को उसके दिल के करीब नहीं आने देते। इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरा मतलब मुफस्सिरीन इकराम ने यहाँ ये लिखा है कि वालमू, जान रखो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ, कि बेशक अल्लाह ताला रोक लेता है बैनल मर्इ व क़ल्बिही, इंसान और उसके दिल के दरमियान रुकावट बन जाता है। अल्लाह ताला फेर देता है, उसके दिल को अल्लाह की ज़ात फेर देते हैं। इंसान अल्लाह की तौफीक के ज़रिए ही सारे नेकी के काम सरअंजाम देता है, और इसके ऊपर इंसान को चाहिए कि हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के रहे। और इसमें इस बात की तरफ इशारा हो गया कि ए इंसान, जो वक़्त तेरे पास है उसको गनीमत समझ, जो सेहत तेरे पास है उसको गनीमत समझ, जो पैसा तेरे पास है उसको गनीमत समझ। आगे आने वाला वक़्त पता नहीं अल्लाह ताला कैसा वक़्त लेकर आता है। आज तुझे अगर नेकी की तौफीक हो रही है, फ़ौरन कर गुज़र, दोपहर का इंतज़ार मत कर, शाम का इंतज़ार मत कर, अगले दिन का इंतज़ार मत कर, अभी नेकी कर ले, पता नहीं आगे तौफीक मिलती है या छिन जाती है। इसलिए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत के साथ मांगा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम और दायम रख। ये दुआ हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ सुबह भी पढ़ें, दोपहर को भी पढ़ें और शाम को भी इस दुआ का विर्द किया करें, ताकि अल्लाह की ज़ात हमें दीन के अंदर और नेकी का काम करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए रखें। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और बेशक वो ज़ात वो है कि उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। अल्लाह के पास हम सब ने जाकर जमा होना है और अल्लाह ने फिर हमसे हिसाब व किताब लेना है। फिर उस वक़्त पूछा जाएगा, दुनिया में हमने जो अहकामात दिए थे उसमें तुम्हारे पास सुनने के दर्जात थे, तुमने किस तरीके से मेरे हुक्म को सुना और इस पर कितना अमल किया। आज इस सवाल का जवाब देकर जाओगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।